السلام علیکم ٹو آل، دس از ثنا احمد۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آپ لوگ کی دعاؤں سے میں بھی خیریت کے ساتھ ہوں اور ایک اور ڈیلی ولاگ کے ساتھ حاضر خدمت بھی۔ ناظرین و حاضرین، ولاگ کے آغاز سے پہلے سب سے پہلے میں آپ تمام اہل مسلمان کو جمعۃ المبارک کی بہت بہت مبارکباد پیش کروں گی۔ آپ سب کو میری جانب سے جمعۃ المبارک ہو، جمعہ مبارک ہو۔ ناظرین و حاضرین، جمعے کے دن کی فضیلت یوں تو سب لوگوں کو معلوم ہوگی، لیکن اس کی خاص طور پر یہ فضیلت کا دن اس لیے بھی ہے کیونکہ اس دن ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک تو ہمیں جمعے کی تیاری کس طریقے سے کرنی ہے، آج میں نے اسکول میں بھی اپنا یہ ٹاپک رکھا تھا، بچوں کو اس چیز کی اویئرنیس دی تھی کہ جمعے کے دن ہمیں سب سے پہلے اپنے ناخن تراشنے ہیں اور اس کے بعد پھر غسل کرنا ہے، پاک صاف ہونا ہے، پاک صاف لباس پہننا ہے جو ہمارا سب سے بیسٹ لباس ہے، جو ہم جیسے عید کے دن تیاری کرتے ہیں، کیونکہ یہ دن عید سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے، تو ہمیں اسی طریقے سے تیاری کرنی ہے اور پھر مسجد کی جانب رواں دواں ہونا ہے مرد حضرات کو، کیونکہ جمعے کے دن کیا ویسے بھی مردوں کو تو مسجد میں نماز ادا کرنی چاہیے اور خواتین چار دیواری میں نماز ادا کریں، اور اسی طریقے سے خوشبو لگائیں، عطر لگائیں اور پھر مسجد کی جانب گامزن ہوں، اور مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور جب مسجد میں داخل ہوں اور وہاں بیٹھیں تو تسبیح پڑھیں۔ سب سے خوبصورت تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ زیادہ سے زیادہ اس کا ورد کریں اور خطبے کے وقت خاموش رہیے، خطبہ خاموشی سے سنیں اور کوشش کریں مرد حضرات کے اول صف میں بیٹھیں، یہ کوشش ہونی چاہیے، اور گھر سے باہر نکلتے وقت جب آپ گھر سے مسجد کی جانب گامزن ہوں تو پھر درود پاک بکثرت پڑھتے رہیں، اپنی زبانوں کو درود پاک سے تر رکھیں، کیونکہ جمعے کے دن ہمارا درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہمارا نام ہمارے والد کے نام کے ساتھ حضرت جبرائیل امین اپنے پروں میں سجا کر ہمارا درود پاک لے کر جاتے ہیں روضہ رسول پہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف اس کو سنتے ہیں بلکہ اس کو سن کر ہمیں دعا ہمارے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں۔ تو ناظرین و حاضرین، یہ تو تھوڑا سا میں نے آپ کو انٹرو دیا ہے، انشاءاللہ تعالی میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں درود پاک کی فضیلت، اہمیت اور برکات جمعے کے دن کے حساب سے۔ تو ایز یوزول ہم اپنے آغاز سے، بلاگ کے آغاز سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ضرور کرتے ہیں کہ بے شک تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو مالک سارے جہاں والوں کا، روز جزا کا مالک۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوں گا، الہی قبول فرما، آمین ثم آمین۔ تو آئیے ناظرین و حاضرین، میں آپ کو درود پاک کی فضیلت بیان کروں، فضائل درود شریف کیا ہیں۔ یقین کامل اور خلوص و محبت کے ساتھ درود شریف کا ورد ہر مسلمان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں موجب خیر و برکت، صلاح و فلاح اور بے حساب فضائل اور فوائد کے حصول کا ذریعہ ہے۔ چند منٹ کی فرصت کے لمحات وقف کر کے پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کیجئے، سیرت مبارکہ کا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قلب کے ساتھ رجوع الہی ہو کر، مراقبے میں لطف اندوز ہو کر پوری توجہ اور غور سے اس کے ہر سیرت مبارکہ کے ہر حصے کو پڑھیے آپ، اور جب فرصت سے مطالعہ ہو جائے تو آپ یقین کریں کہ ایسا کرنے سے آپ کے دل و دماغ میں نہایت آرام اور سکون آپ کو مہیا ہو جائے گا، اور آپ بہت ہلکے پھلکے بھی اپنے آپ کو محسوس کریں گے اور آپ کو مسرور شادمان رکھے گا۔ تو آئیے فضیلت درود شریف، فضیلت والا درود پاک کون سا ہے؟ جی ہاں، وہی درود پاک ہے، درود ابراہیمی، جو ہم نماز میں ادا کرتے ہیں۔ اللہم سب تمام لوگ میرے ساتھ یہ ایک مرتبہ باواز بلند پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد
وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کا خوبصورت ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ اے اللہ، آپ اپنی رحمت نازل فرمائیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اولاد پر، جس طرح آپ نے رحمت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد پر۔ بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے۔ اے اللہ، آپ اپنی برکت نازل فرمائیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی اولاد پر، جس طریقے سے آپ نے برکت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل اولاد پر۔ بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے۔ درود سلام بھیجنے کی فضیلت۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود پاک پڑھا ہو۔ دیکھیے، ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب، ان کی محبت حاصل کرنے کے لیے درود پاک باکثرت پڑھنا ہے، لا تعداد پڑھنا ہے۔ جو لوگ اس کو شمار کرتے ہیں وہ شمار کرنا چھوڑ دیں، بے حساب درود پاک پڑھیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی زبانوں کو درود پاک سے تر رکھیے۔ آپ دیکھیں آپ کے کام کتنے سہل، کتنے آسانی کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اور اس سے بڑی اور فضیلت والی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ناظرین و حاضرین، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریب ترین شخص بن جائیں گے، سب سے زیادہ محبت والے شخص بن جائیں گے۔ تو یہ سودا بہت اچھا ہے کہ ہمیں درود پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمہ وقت بھیجنا ہے، درود اور سلام۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انتہائی بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ تو ضرور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام حضرت محمد آئے تو آپ فوراً لازم ہے کہ آپ پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سب سے چھوٹا اور مستند درود پاک ہے۔ آپ کو بڑے بڑے درود پاک نہیں پڑھنے، آپ یہ چھوٹا سا درود پاک بھی پڑھ لیں، کام پورا ہو جائے گا۔ ایک حدیث شریف میں آئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ جی ہاں ناظرین و ناظرین، دیکھیے ایک بار درود پڑھنے سے ہمیں 10 رحمتیں اللہ کی نازل ہو رہی ہیں، 10 برائیاں ہم سے دور ہو رہی ہیں، ہمارے 10 درجات بلند ہو رہے ہیں، 10 نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، 10 خطائیں معاف ہو رہی ہیں، اور جنت میں 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، اور 10 نیکیاں بھی لکھ دی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب کسی مسلمان بھائی سے دوستی اور محبت کریں تو اس کو بتلا دیں کہ انی احبک فی اللہ، میں تجھ سے محض اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کے فضائل، چند فضائل اور احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ ارشاد فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے وہ مجھ پر درود پڑھے، اور جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین میرے پروردگار عالم کی جانب سے میرے پاس یہ بشارت اور خوشخبری لے کر آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کی خدمت میں یہ بشارت اور خوشخبری دے کر روانہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جو شخص بھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ایک مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجات بلند کریں گے، اس کے 10 رحمتیں نازل ہوں گی، اور 10 برائیاں مٹا دی جائیں گی، 10 خطائیں معاف کر دی جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین و حاضرین، یہ دیکھیے، ضرور اس پر عمل کریے گا۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری ایسی روایات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں میں سے ایک فرشتے کو سمے خلق عطا کر دی ہے، اور وہ قیامت تک میری قبر پر کھڑا رہے گا اور مجھ پر درود پاک پڑھتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ فرشتہ اس کا نام اور اس کے والد کے نام کے لے گا کہ فلاں ابن فلاں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا ہے تحفتاً ہدیتاً، اور پروردگار عالم نے
مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ ہر درود کے عویز 10 مرتبہ اس پر رحمتیں نازل فرمائے گا۔ سبحان اللہ ناظرین و حاضرین، یہ اپنا شعار بنا لیجئے کہ درود پاک ہمیں بکثرت پڑھنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔